ماشاءاللہ مبارک ہو. یہ تو صحافت کی میرا اگلے دن پھر یہ کوئی ایک اور. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے اس بیان پہ جو انہوں نے آج قومی اسمبلی میں دیا کہ اگر کوئی تبدیلی آئی تو وہ اسی ہاؤس کے اندر سے آئے گی اور جو بھی آئے گا وہ اسی ہاؤس کے اندر سے آئے گا. رؤف کلاسر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جو ڈیڈ لائنز دیتے ہیں اور وہ کون سے ولی ہیں جن کا وزیر اعظم نے نام نہیں لیا. ایک چیز ورشد اس پہ تو آتے ہیں کہ وہ ولی کون ہیں اور کن کے نام نہیں دیے وزیر اعظم گیلانی صاحب نے. میں پچھلے 10 سال سے پارلیمنٹ کی رپورٹنگ آپ اور میں اکٹھے وہاں پہ کور کرتے رہے ہیں اور کوئی 2.5 سال سے وزیر اعظم گیلانی صاحب جب سے آئے ہیں ان کی بھی میں ان کی رپورٹنگ دیکھ رہے ہیں، باڈی لینگویج، ان کا یوز آف ورڈز. اور گیلانی صاحب ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو کوئی ایک لفظ بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں کہتے، اگرچہ ان کی پرسنالٹی ایسے لگتی ہے کہ شاید یہ چیزوں کو اتنا سیریس نہ لیتے ہوں یا مائلڈ قسم کا ہے، لیکن وہ پالیٹکس بھی سمجھتے ہیں، وہ ٹائمنگ بھی دیکھتے ہیں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. یہ میری پرسپشن جتنا میں جانتا ہوں. آج انہوں نے گفتگو کی یا وہاں تقریر کی، میں تو کم از کم اس سے آپ کہہ سکتے الارمڈ ہوا ہوں کہ سم تھنگ سیریسلی از اباؤٹ ٹو ہیپن، جس کا پرائم منسٹر کو پتہ ہے. آج انہوں نے یہ جو کیا کوئی ایسی بات ہے جو اینجلینا جولی نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ہالی ووڈ میں بھی اداکاری کر سکتے ہیں اور جو ڈیڈ لائنز ہے اس کی ایکسٹینشن شاید ختم ہوگی؟ نہیں، جو میں ایک سیریس نوٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ گیلانی صاحب نے آج پہلی دفعہ سیریسلی اینجلینا جولی وہ نے تو کہا تھا. مذاق نہیں، میں سمجھتا ہوں گیلانی صاحب کو اس طرح کی خبر لیک ہی نہیں کرنی چاہیے تھی جو مذاق انہوں نے اپنا بنوایا ہے نا. اور گیلانی صاحب اس طرح کی چیزیں بعض دفعہ کر جاتے ہیں جو ایک صاحب اگر کوئی اسمارٹ آدمی ہو تو وہ مذاق تو نہیں ہو جاتا. گیلانی صاحب اتنے اسمارٹ ہیں ماشاءاللہ. کہ آپ کا ملک جب اتنے بڑے کرائسس کا شکار ہے، 2 کروڑ بندہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی یہاں پہ اپنے بچوں کو یہ غربت سے مار رہے ہیں اور سوشو اکنامک یہاں ایشوز ہیں، آپ کا کنٹری کے حوالے سے کیا کچھ دنیا میں نہیں کہا جا رہا. آپ اس وقت اگر اس نے ایک اچھے لہجے میں بات کر بھی دی تھی، ان لائٹر ٹون اس نے کہہ بھی دیا تھا، تو اس کے لیے خبر لگوانے کی اور میرا اتنی بڑی سٹوری بنوانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو بھی یہ آفر دیتی تو آپ نہ بتاتے؟ نہیں، میں بالکل نہ بتاتا. اپنے ذاتی دوستوں میں بندہ بتا دیتا ہے، صحافی کو نہ کہتا کہ میرا فوٹو چھاپے اور جا کے اتنی بڑی خبر آپ سپلائش کریں گے مجھے اینجلینا جولی نے یہ کہا ہے. یہ کم از کم حرکت میں نہیں کرتا، میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو ایک چلیں ایک لائٹر ٹون میں بات کر رہے تھے. امپورٹنٹ چیز جو آج ہاؤس میں ہوئی ہے، میرا خیال وی مسٹ ٹیک اٹ سیریسلی جو گیلانی صاحب نے کہا ہے، اس سے کلیئر انڈیکیشن مجھے تو مل رہے ہیں کہ جو میری آبزرویشن ہے کہ گیلانی صاحب کہیں نہ کہیں سے کوئی ہیٹ فیل کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی رپورٹس آف کورس کے ان کے سویلین اور ملٹری ایجنسیز ان کے نیچے ہیں، ان کو کہیں سے رپورٹ یہ پہنچی ہے کہ آپ کی حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی پلان بن چکا ہے اور ٹیکنوکریٹس کی ایک حکومت انسٹال کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور اسلام آباد میں بہت سارے گاسپس گروپس جو ہیں آج کل بڑے ایکٹیو ہیں اور لوگوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں کہ لسٹ تیار ہو رہی ہے. گیلانی صاحب کے پاس کچھ کریڈیبل انفارمیشن پہنچ چکی ہے کہ کیسے پلان بنایا گیا ہے. اور پرٹیکولرلی جب سے میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، آل دو انہوں نے کانسٹیٹیوشن تبدیلی کی بات کی ہے، تو گیلانی صاحب نے آج ایک جیسے بھٹو صاحب کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے ایک آگے بڑی فیمس تقریر کی تھی کسنجر کے خلاف کہ امریکہ جو ہے جو ہاتھی سفید ہاتھی ہے وہ مجھے عبرت ناک مثال بنانا چاہتا ہے. میں اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا کہ یہ جو ہمارے لوکل کو اس طرح کے کوئی یہ پاورفل ایلیمنٹس ہیں، وہ گیلانی صاحب ان سے کوئی خطرہ فیل کر رہے ہیں اور وہ اشارہ بھی انہوں نے دیا ہے اور انہوں نے وارن کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کی کہ میری حکومت کو یا پولیٹیکل سسٹم کو یہ تھریٹس ہیں، کس طرح کے تھریٹس ہیں. اور لاسٹ بات جو گیلانی صاحب کی امپورٹنٹ، انہوں نے میڈیا کو بھی وارن کیا ان اے ویری مائلڈ وے. انہوں نے کہا حضور کہ اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے، اگر پارلیمنٹ کو نقصان ہوتا ہے، یا ٹیکنوکریٹ آتے ہیں یا ملٹری آتی ہے جس کا زیادہ پروپیگیشن کی جا رہی ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی رویہ کو ٹھیک نہیں ہوگا. قریشی صاحب، پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جیسے کلاسرا کہے تھے کہ ان کی وجہ سے بھی شاید وزیر اعظم کو ایسی رپورٹ جا رہی ہوں جو انہوں نے کہا کہ ایوان کے اندر سے ہی کوئی آئے گا، کانسٹیٹیوشنل میکینزم ہوگا، پارلیمنٹری میکینزم ہوگا؟ نہیں، پارٹی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی کنٹینڈرز ہیں کسی پارٹی کے ممبر اندر نے کوئی محسوس کی ہے تو وہاں پہ تو بڑا اچھا سسٹم جیسے پہلے چل رہا ہے، ایسی قطن بات نہیں ہے. لیکن بات انہوں نے جو کہی ہے کہ ہاؤس کے اندر سے چینج جمہوری طریقہ کار جو ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، ہاؤس کے اندر سے آئے. اگر کوئی اس بہانے سے کہ ٹیکنوکریٹ کوئی آ کر بیٹھے، یہاں پر کوئی ولی بن کر بیٹھے، تو ہم اس کی قطن نہ پیپلز پارٹی اجازت دے گی، نہ نون لیگ اس چیز کی اجازت دے گی، اور جو پارلیمنٹ کا تقدس ہے اس کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ بات انہوں نے کی ہے اور اچھے میں سمجھتا ہوں یہ بات ہے، یہ ایک روایت بننی چاہیے پارلیمنٹ کو. پیپلز پارٹی کے اندر کوئی کنٹینڈر ہیں پرائم منسٹر کے سلاٹ کے لیے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اور لیڈرشپ نہیں ہے. میری بات سنیں، بات ہے
کہ پرائم منسٹر تو سب بھی بن سکتے ہیں نا, یہ تو کوئی بات نہیں, جس کو اکثریت ہوگی وہ بن جائے گا پارٹی کے اندر, لیکن بات یہ ابھی یہ بات ہے ہی نہیں پارٹی کے اندر. کچھ نام جیسے انہوں نے کلاسو صاحب نے ذکر کیا, رپورٹس ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سن لے, بات یہ ہے کہ رپورٹس کے حوالے سے وزیر اعظم کے پاس اگر ہوں گی کوئی بات ایسی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو اصل میں جواب ان چیزوں کا دیا ہے, جو یہ بات آج کل عوام کے اندر یہ میڈیا کے تھرو دی جا رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنے گی, کبھی کہا جاتا ہے فوج آ جائے گی, کبھی کچھ کہا جاتا ہے, کبھی جو, اس کا انہوں نے جواب دیا ہے, جس کا چودھری نثار صاحب نے, اپوزیشن لیڈر ہیں, اور نون لیگ نے بھی تو اب تو کہہ دیا کہ کانسٹیٹیوشنل چینج کو سپورٹ کریں گے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے, دیٹ از وہ. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل سپورٹ کے طریقے کیا ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جی یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں الیکشن لڑ کے جیت کے نہیں آ سکتے مگر ہمیشہ بیک ڈور یوز کرتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹ کہلائیں یا اور تھرڈ فورسز کے وہ نمائندے کہلائیں. وہ ان کے لیے تو یہ مطلب اینی اسٹیبلشمنٹ اور فورن فورسز اور یو کین سے اینی تھنگ کہ جو سیدھا الیکشن لڑ کے خود جیت نہیں سکتے, ان کو ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ ہم پیچھے سے آ جائیں. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر وقت ہوتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل چینج کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جی جو سپورٹ وڈرا کر لی جائے پرائم منسٹر سے جو ایگزسٹنگ پارٹی ہے, لائک فار ایگزامپل جس طرح ہماری ایک ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے, وہ باتیں کر رہی ہیں کہ جس میں سپورٹ وڈرا کرنے والی باتیں ہیں کہ جی حالات خراب ہیں. گڈ گورننس ہو تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ کسی کو نہیں ہے, لیٹس فیس اٹ, نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم وڈرا کرتی ہے اور دوسری طرف دوسری پارٹیز کے ساتھ مل جاتی ہے جس میں نون ہے, کیو ہے, انڈیپینڈنٹس ہیں, اور وہ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. نون لیگ یہ کوششیں کر رہی ہے, نہیں کر رہی ابھی تک نہیں. میں تو بتا رہا ہوں طریقے کیا ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا 9-0 جانا ایسی کوشش نہیں, میرا خیال ہے یہ تو ایسی بات تھی کہ جس میں کسی کا دشمن کا بھی کوئی فوت ہو تو انسان فاتحہ کے لیے چلا جاتا ہے. اور یہ تو پھر ہمارے پارلیمنٹ میں دوست بیٹھے ہوئے, ایک پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی حیثیت ہے پاکستان میں, چھوٹی بڑی یا کنفائنڈ کہاں تک ہیں بٹ ہیں تو وہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے خلاف چودھری نثار نے اسی فلور آف دا ہاؤس پہ بہت سی باتیں بھی کی اور بہت سے الزامات بھی لگائے. ناظرین اس میں مزید گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.